ये आप देख रहे हैं, ये बागात हैं। एक बाग के जो अंगूर थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्के से आप सबको देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नए सफ़र पे निकले हैं और हमारे साथ हैं आसफ भाई और हम जा रहे हैं ताइफ। ताइफ के बारे में जो है ना वो किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है। तो एक दफ़ा पहले मैं ताइफ जो है वो गया भी हुआ हूँ, लेकिन हम रात को गए थे और सुबह सुबह वापस आ गए थे। तो आज हम ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं और एक वहाँ पे दोस्त है, उससे भी मुलाकात करनी है। तो इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा और साथ साथ आपसे सफ़र भी शेयर करते हैं ताइफ का, और उसके बाद ताइफ की जितनी भी हिस्ट्री है वो जब ज़ियारतें हम करेंगे तो साथ साथ आपको इंशाअल्लाह आसफ भाई जो है पूरी डिटेल से जो है वो भी बताएंगे। ये रोड देखें, साइडों पे अच्छे खासे दरख्त हैं। ये देखें, ये जिस रोड पे अभी है ना हम, ये है ताइफ रोड इसे कहा जाता है और ये सीधा हमें ले जाएगा ताइफ शहर में। तो काफ़ी खुला रोड है, तकरीबन ये 1 2 3 4 ट्रैक हैं इस रोड के। और ये रोड जो है ना ये पहाड़ों से होता हुआ जाता है। पहले हम जा चुके हैं इस रोड से, बल खाते हुए जाता है और मुझे उम्मीद है कि अभी भी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तब जब हमने सफ़र किया था तो रात थी, अभी दिन में सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद यह है कि ताइफ का मौसम जो है ना वो ठंडा होता है। अभी क्या मौसम होगा ये तो अभी जाके वहाँ पे पता जो है वो चलेगा, लेकिन जब हम लास्ट टाइम आए थे नवंबर में गालबन, तो तब मौसम जो है वो ठंडा था। मतलब उतना ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन ठंडा था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक। शहर से हम आ गए हैं बाहर और यहाँ से बाकायदा जिग-जैग वाला रास्ता जो है ना वो शुरू हो गया। यहाँ से बल खाता हुआ रास्ता पहाड़ के ऊपर जाएगा और वो टॉप पे हमने जाना है। सियालकोट के साथ एक छोटा सा शहर है पसरूर, और ये वहाँ से हैं। तो आसफ भाई, पसरूर जड़ा वो की कर दे रहे हो अपने शहर? पसरूर मैं मुकरम भाई मिट्टी के भांडे जरा ना वो भट्ठी से मेरी माँ बनाता रहा। मिट्टी के बर्तन? जी जी, और सिर्फ स्पेशली कनाली बनाई थी 5-6 साइज दे विच। ठीक हो गए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये दरवाज़ा जो है ना यहाँ से ताइफ जो है, ताइफ शहर जो है वो शुरू हो जाता है। ये अब हम ताइफ के अंदर इंटर हो गए। खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरे खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का। मस्जिद अब्बास पहुँचे हैं। पहला मुकाम हमारा ये है, यहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा करनी है। आनी है पूरी ऐसे मौसम अच्छा। जब हम आए थे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, लेकिन अभी ये है कि ना गर्मी है ना सर्दी है, हवा जो है वो चल रही है। मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। तो अभी ज़ोहर की नमाज़ में 20 मिनट रहते हैं, वो भी अदा करते हैं। तो अंदर से आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है मुकरम भाई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना ये कज़न है, चचाज़ाद भाई है। चचाज़ाद भाई जब ये पैदा हुए थे तो आपकी वालदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वो जिस गुट्टी दी पहली, जिसको हम गुड़ती कहते हैं। गुड़ती कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको गुड़ती है। ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं, ये तकरीबन 1600 समथिंग जो अहादीस थी वो इनको ज़बानी याद थी, जिसको हज़रत इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने नकल किया था। आप छोटे थे तो इनके वालिदैन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको पेश कर दिया था। तो आप ज़्यादातर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे, यहाँ तक कि आपको कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो साथ बैठने का सवारी के ऊपर शरफ भी हासिल हुआ है। एक दफ़ा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज के लिए
वज़ू करने के लिए तैयार थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को नमाज के लिए साथ खड़ा किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वो पीछे चले गए। जब नमाज ख़त्म हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तू मेरे साथ मैंने करने अपने साथ खड़ा किया तो पीछे क्यों गया है? तो आप कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, आपकी तजल्लियात, आपका रुतबा जो है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हो सकूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के आगे स्पेशल दुआ की थी कि ऐ अल्लाह अब्दुल्ला को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, इसको इल्म की रोशनी से माला माल फरमा। तो ये एक ऐसे सहाबी थे जो बहुत बड़े कुरान के मुफस्सर भी थे और ये जामिया है, यहाँ पे जामिया थी जहाँ पे कुरान की तालीम देते थे। ये एक वाहद हमने लाइब्रेरी भी देखी। जी जी, ये वाहद जामिया है जहाँ पे आप वाहद आलम थे, वरना जामिया में बहुत बड़े उस्ताज़ इकराम होते हैं 15-15, 20-20, 10-10 जामिया के हिसाब से, लेकिन ये जामिया जो है ये इतनी वसी और रीज़ जामिया थी कि आप यहाँ पे वाहद मुअल्लम थे, वाहद ही आलम मुफस्सर थे। तो आप जो है तकरीबन सन 68 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है 70 साल की उम्र में। कुछ मुफस्सर ये भी कहते हैं कि आप जो हैं वो अल्लाह के डर से इतने रोते थे कि आप नबीने हो गए थे। तो आपकी वफ़ात के बाद आपको ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन के साथ ही ये पीछे बैक तरफ कब्रिस्तान है, यहाँ आपका मकबरा है जहाँ आपको दफन किया गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई सुनाओ कैसी सेहत है जनाब? माशाल्लाह ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। जी है यार जी पाकिस्तान। और सुनाओ सब खैर की? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। ये जी अपने कमर भाई जो है उन्होंने खाना पता नहीं कब का बना के रखा हुआ है, हम भी लेट हुए हैं, उन्होंने तो बड़े टाइम का खाना बना दिया था। तो कमर भाई पड़ गए हैं तकल्लुफ़ में माशाल्लाह। अभी हम खाएंगे खाना, ये माशाल्लाह चावल भी हैं, रोटियां भी हैं और सालन माशाल्लाह जी। मटन बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाला बना हुआ है। कमर भाई तुम खुद बनाया? हाँ जी। वाह जी वाह, क्या बात है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदाबाद कमर भाई, ज़बरदस्त बने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी अभी अपनी चाय जो है वो आ गई है। अच्छा और सुनाएं, कितनी देर हो गई आए हुए आपको? हो गया माशाल्लाह तकरीबन कोई 8 साल। नहीं हूँ जिद्दू छुट्टी काट के आए हो? छुट्टी काट के आया हो गए कोई 4 माह। 4 माह। कोई चीज़ भेजनी हो सर पे? कोई चीज़ नहीं भाई जान, कोई सुना इंतजार ही बस मिल के जान बस। नहीं कि गली नू किसे नू कोई सुना भेजना है, किसे खेत नू, किसे जानवर नू, मੱਝ नू? फिर जाके मिलांगे खेतां में ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही थी। परदेश जो है ना ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर मेरा भी थोड़ा बहुत तजर्बा है, ज़्यादा देर तो नहीं रहा, मैं 10-12 दिन ही रहा। एक फैक्ट्री च काम मेजर स्पोर्ट्स सियालकोट फैक्ट्री तुसीं भी काम करके पैकिंग का। मैं भी मैट्रिक के पेपर देने तो बाद उत्थे गया। अच्छा 11 दिन मैं काम किया ही उत्थे। ठीक हो गया। कमर भाई तुसीं भी उत्थे करके आए थे? तो जो है ना अभी हम चाय पी रहे हैं, कमर भाई से गपशप हो रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त चाय। आ गया है मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 3 घंटे गपशप हुई है, कमर भाई के पास बैठे हैं, मज़ेदार खाना खिलाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर दिया, ज़रूरत नहीं थी। मैं बार बार कह रहा था कि किसी किस्म के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमर भाई जो है उन्होंने बड़ी मोहब्बत दिखाई है। कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आते हैं, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। दुआ करिएगा फिर जल्दी हाज़िरी हो। ठीक है फिर अल्लाह इसको दे। कमर भाई को अल्लाह हाफिज़ बोल दिया है, बड़ी अच्छी गपशप हुई है और बस परदेश जो है वो बहुत मुश्किल है, मैं तो यही कहूँगा। माशाल्लाह ताइफ का मौसम जो है ना वो ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम पहुँचे हैं अपनी दूसरी ज़ियारत पर
اور یہاں پہ ہم لاسٹ ٹائم جب طائف آئے تھے نا، یہاں پہ آئے تھے، تب یہ ایریا جو ہے وہ بند تھا. تو ابھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایریا کھلا ہے. تو آصف بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس ایریے کی جو بھی واقعات ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. آصف بھائی. کرم بھائی، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اوباشوں نے تنگ کیا تھا جب یہاں تبلیغ کے لیے جب تبلیغ کے لیے آئے تھے. جو کتابوں میں بڑا واقعہ لکھا جی ہوا جی جی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں یہ گلیاں جو ہیں ویسے ہی پرانے وقت کی ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. تو ہم ان گلیوں سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے جائیں گے مسجد عداس میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغات ہیں کہ یہ باغات ہیں، یہ ہمارے لیفٹ رائٹ یہ 3-4 باغات ہیں. ان میں سے ایک باغ کے جو انگور تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد عداس میں. مسجد عداس جو ہے وہ عتبہ بن ربیہ کافر تھا مکے کا، اس کا غلام تھا. طائف کے کافروں نے، سرداروں نے طائف کے عباشوں کو کہا کہ یہ اپنے آپ کو نبی مانتا ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ ایسا کریں، اس کو تنگ کریں، اس کو ماریں. تو ان جوانوں نے، ان عباشوں نے کیا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی بارش کی ہے، پتھروں سے مارا ہے، آپ کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے ہیں، یہاں تک کہ آپ بہت زیادہ لہولہان ہو گئے. تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، آپ گرتے تھے تو آپ کی بغلوں سے ہاتھ دے کے اوپر اٹھاتے تھے. تو آپ یہ جہاں پہ یہ مسجد عداس ہے جس میں ہم جا رہے ہیں، یہاں پہ باغ ہوتا تھا. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے راؤنڈ بول یہ ٹوٹل باغ ہے. انہی باغ کے انگور دیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عتبہ بن ربیہ نے عداس کو کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، وہ اس ٹائم کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کیا تھا حضرت عداس نے، کہ آپ چلو اس کو، یہ زخمی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو انگور دیں. حضرت عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور دیے اور ساتھ جو ہے وہ پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداس کو پوچھا آپ کہاں سے ہیں، تو وہ کہنے لگے میں نصران سے ہوں. اس نے کہا اچھا آپ نصرانی ہیں، میرے بھائی یونس علیہ السلام جو ہے آپ اس کے علاقے سے ہیں. تو یونس علیہ السلام کے اس ایریے سے یہ عداس تھے. حضرت عداس نے سوال کیا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، وہ اس لیے میرا بھائی ہے. بات سن کے وہ اسلام قبول کر لیا تھا اس نے. اور یہ جہاں پہ یہ مسجد ہے، یہاں پہ درخت تھا جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور حضرت عداس نے جو ہے یہاں پہ آپ کو بٹھا کر انگور دیے تھے. اور یہ حضرت عداس پہلے صحابی ہیں جنہوں نے، یہ دیکھیں یہ مسجد عداس بھی لکھا ہے، جنہوں نے طائف میں سب سے پہلے صحابی یہ حضرت عداس ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم اسلام قبول کیا تھا. سبحان اللہ. تو اسی جگہ پہ وہ درخت تھا جہاں پہ آپ سرکار نے انگور تناول فرمائے تھے. تو جب آپ نے حضرت عداس نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کے زخموں کی جو تکلیف تھی وہ کم ہوئی. تو یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے. تو یہ قصہ تو بہت لمبا ہے اگر بیان کیا جائے، لیکن مختصر سی ہسٹری یہ ابھی ہم مسجد عداس میں ہیں اس کی یہی ہے کہ آپ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جہاں فرشتہ آیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کو، یہ وہی گلیاں ہیں. آپ اس طرف دیکھیں گے تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کیا تھا کہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو میرا صبر پسند ہے تو میں اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوں. جب یہ دعا مانگی تھی اس کے بعد فرشتہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں کہیں تو میں اس بستی والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، تو اگر یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں کو جو ہے نا وہ ہدایت آ جائے. تو یہی وہ گلیاں ہیں، یہ بازار ہیں. یہ بات دیکھیں کہ موسٹلی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ انگور جو باغ ہے جس کے انگور دیے گئے تھے وہ مکرم بھائی اس طرف ہے. ایسے تو مکرم بھائی یہ اس مسجد کے تقریباً چاروں طرف باغ ہی باغ ہے، لیکن موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ وہ باغ جو ہے یہاں پہ تھا. ابھی تو یہ بھی صفایا کر دیا ان لوگوں نے، پہلے تھا. یہ دیکھیں ابھی اس کے ارد گرد جو ہے وہ یہ دیکھیں نا یہ بھی باغ ہے. ہاں یہاں پہ 3-4 باغ ہیں جن میں سے ایک باغ کا جو ہے نا وہ انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے تھے.
یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت بڑا باغ تھا، جس باغ کی پہلے بات ہو رہی تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اب جو ہے نا یہ باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کچھ درخت جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، باقی یہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے۔ Bak şimdi. Şu anlatıyor. Bu baş ve devam edeceğiz ileriye doğru. Bak gel. Suriye el-Mescid بهذا الاسم نسبة إلى عباس النصراني وهو مولى. تو یہ وہ گلیاں ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہاں سے وہ گزرے ہوئے ہیں، تو اپنی خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو ابھی باغات جو ہیں نا وہ تو بہت کم ہے، یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا باغ ہے، یہ دیکھیں۔ یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ساری ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس مسجد کی، یہ دیکھیں انگلش ہے، اردو ہے اور عربی میں۔ جی السلام علیکم کرم بھائی، یہ مسجد علی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا تھا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز بھی پڑھائی ہے، لیکن یہ چیزیں قرآن اور احادیث سے جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں کے جو باشندے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، یا کوئی بھی وزٹر آتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، اور جو گنبد ہے اوپر یہ اسلام کی پہلی مسجد جس کا گنبد بنایا گیا، گنبد کا جو سلسلہ وہ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے شروع ہوا ہے۔ ابھی یہ بند ہے نا اندر سے؟ ابھی یہ بند ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ جالی لگی ہوئی ہے اس کے راؤنڈ بورڈ، تو ابھی یہاں کی حکومت نے ہے اس کو جو ہے نا وہ بند کر دیا۔ سوچا تھا کہ آپ کو اندر سے بھی یہ والی مسجد جو ہے دکھائیں گے، میں پہلے ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں کیونکہ ہم آئے تھے جب پہلی دفعہ، تب یہ کھلی تھی لیکن اب یہ بند ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم آئے ہیں مسجد کو، تو پہلے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں، اگر کھلی ہے تو اندر سے دکھائیں گے، لیکن اگر بند ہوئی تو باہر سے پھر دکھائیں گے، اور ساتھ اس کی جو بھی تاریخ ہے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ یہ جو آپ کرم بھائی آپ دیکھیں کہ یہ مسجد کے اندر وہ سامنے جو پتھر ہے اس کے اوپر ایک گہرا سا نشان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خون کا نشان۔ آپ اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور یہ نشان ابھی بھی گہرا ہے، اس کو کہتے ہیں کوہ عربی میں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد جو ہے وہ یہ مسجد الکوہ ہے، اور اس کو مسجد رسول بھی کہتے ہیں۔ طائف شہر کے اندر ہی ابھی ہم گھوم رہے ہیں، اور جتنی ہریالی اور جتنا سبزہ طائف شہر کے اندر ہم نے دیکھا ہے نا، شاید ہی سعودیہ کے کسی اور شہر میں دیکھنے کو ملے۔ ہر طرف گرینری ہے، بڑا ہی اچھا اور پرفیکٹ قسم کا مینیج کیا ہوا ہے، دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ اور موسم تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ طائف کا بہت اچھا رہتا ہے، اکثر یہاں پہ بارشیں وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ماشاءاللہ جی کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طائف
کھلا اور صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ طائف سے مکہ جاتے ہوئے مسجد میقات ہم احرام جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے۔ مکہ سے ہی اپنا ارادہ تھا کہ ہم نے آج دوسرا عمرہ الحمدللہ کرنا ہے۔ مسجد میقات جو ہے نا، یہ جو بھی رستہ جس شہر سے بھی مکہ کی طرف جاتا ہے نا، اس کے رستے پہ، یعنی کہ مکہ کی حدود شروع ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میقات جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ غسل کرتے ہیں اور وہاں پہ احرام باندھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ عمرہ کرتے ہیں۔ میقات کرن المنازل ہے۔ کرن المنازل سے جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ عمرہ کیا ہے احرام باندھ کر۔ لبیک اللہم لبیک، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر، جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر کے ارماں، اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر۔ الحمدللہ طائف کا سفر بہت ہی اچھا رہا ہمارا، اور الحمدللہ دوسرا عمرہ بھی کر لیا ہے۔ اور نا قمر بھائی جو ہے نا اپنے، انہوں نے جی کچھ گفٹس ہمارے لیے لیے ہوئے تھے۔ حالانکہ جب بھی میری ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو بار بار یہی کہا میں نے کہ کسی قسم کا تکلف جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو بس یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ میرے گاؤں سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو چلیں جی کوئی نہ کوئی اس کے لیے گفٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو خیر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ نہ ہی لیا جائے کسی سے گفٹ۔ تو خیر پھر ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ہمیں وہ گفٹ جو ہے وہ تھما دیے۔ اور ہو سکتا ہے ویسے ہم طائف جو ہے نا وہ نہ جاتے اور وہاں کی زیارتیں نہ کرتے، اور اسپیشلی ہم بھی جب قمر بھائی جو کہہ رہے تھے کہ میرا آنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں ہم آ جاتے ہیں، ساتھ ہم زیارتیں بھی کر لیں گے اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو خیر ان کی محبت ہی ہے کہ ہم طائف بھی چلے گئے، اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے ساری زیارتیں بھی کی اور آپ نے بھی دیکھا ماشاءاللہ۔ تو بس یہ تھی اپنی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔